أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاة، تم مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالی نے شکر کا ذکر کیا تھا. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے. جو اللہ نے انعام دیا ہے اس کو اپنے بندے کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. تو نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو انسان کی شکل و صورت اس کے کپڑوں سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں اس کو اللہ نے نعمت دی ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، پھٹے کپڑے میں رہے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. بہت عجیب و غریب معاملہ ہے مومن کا، اور اس کے علاوہ کسی اور کا اتنا عجیب و غریب معاملہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیر له، کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ ایمان والے کو ہی یہ چیز نصیب ہے، باقی ایمان والے کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں ہے. دونوں معاملے میں اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے خیر. مصیبت آئے تب بھی اور خوش ہے تب بھی. شرط یہ ہے کہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے اور مصیبت پر صبر کرے. صبر کا مطلب حقیقت میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہے صبر کا کیا مطلب ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یا حرام کاموں کے کرنے پر صبر کرنا. یعنی انسان کو خواہش ہے کسی حرام کام کی کرنے کی، انسان کو چاہت ہے کوئی حرام کام کرنے کی، اب اس چاہت کو وہ دبائے، اس پر صبر کرے، یہ حقیقت میں صبر کرنا ہے. انسان کو بھوک لگی ہے، حرام مال کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، حرام مال دیکھ کر اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو رہی ہے. اب وہ انسان اس پر صبر کرے، یہ حقیقت میں صبر ہے. تو حرام کاموں میں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں پر صبر کرنا، یہ ہے صبر. اور اسی کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. اور ایک صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر بھی اپنے آپ کو جما کر رکھنا. دل نہیں چاہتا پھر بھی
جمے رہنا ہے اسلام پر، نماز پر، عبادت پر، دل نہیں چاہتا، نہیں اٹھ سکتے صبح میں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے نفس کو مارنا ہے اور پھر تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نماز کے لیے آنا ہے۔ تو ایک صبر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، اسے کوئی بیماری آ گئی، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بیان کیا ہے کہ بھوک کی بیماری آ گئی، بھوک کی پریشانی آ گئی، یا پھر اچانک مال کے اندر کمی ہو گئی، اچانک ایسا ہوا کہ دکان تھا، دکان کا پورا دیوالیہ نکل گیا، کمانے کا ذریعہ تھا، وہ چیز ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب ان چیزوں پر انسان صبر کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ ان چیزوں پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ نے اس کے بدلے میں جنت رکھا ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ صرف اس کے بدلے اگر جنت مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب بہت بڑا ہوگا۔ صبر کا اصل حقیقت مطلب ہوتا ہے جمنا۔ تو جمنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پائے، جو نفس سے اس کی خواہشات ہے، دل کے اندر جو بھی اس کی خواہشات آ رہی ہے اس کو دبائے، اس پر صبر کرے، یہ ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مدد مانگو اللہ کی، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، وہ صلاتی اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو سمجھنا۔ پہلی چیز تو انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو صبر کرے، اس کے بعد دوسرا اسے معاملہ کرنا ہے وہ یہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حسبہ امر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا رخ کرتے، نماز کی طرف جاتے، فوراً اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا، ایسا معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہونے والا نہیں، یا پھر اللہ کی آسانی جس میں چاہیے، تو اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں جاتے، اور نماز میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز مانگتے۔ اللہ کی مدد مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ تو صبر کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، صرف دعا میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک ذریعہ بتایا ہے کہ یہ کام کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ کام کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو دعا بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے، پہلے تو اس پر صبر کرنا ہے، صبر کرنے کے بعد ہمیں نماز کے اندر اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف بس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو یہ کام کرنے ہیں، یہ جب کام ہوگا تب اس کے بعد میں اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ پیر سب بن جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے تمہارے لیے کوئی نعمت کی بات ہو نہیں سکتی کہ جب اللہ کی مدد آئے، اور جس کے پاس اللہ کی مدد آئے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ کی مدد کے لیے یہ دو کام کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ساتھ میں ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو جا کر دیکھو صابرین کے پاس، صبر کرنے والوں کو دیکھو، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہت اچھی حالت ہے، شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، اور اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صبر کا یہ بھی مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر چپ چاپ رہ جانا، یہ سمجھتے ہیں یہ صبر ہے۔
خاموش ہو جانا، چپ چاپ رہنا یہ صبر نہیں ہے، بلکہ ظلم پر خاموش رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہو یا پھر اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، دونوں حالت میں مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں، کوئی مار رہا ہے اس کو تو اس کو بچا سکتے ہیں، لیکن جو مارنے والا ہے اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنعہ من الظلم، تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، کسی پر ہاتھ اٹھانے سے تم اس کو روکو، تو اس سے جب روکو گے یہی تمہاری مدد ہو جائے گی، اسی کے ذریعے سے تم اس کی مدد کر دو۔ تو ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے، اس لیے یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت کا انتظار کر کے اس کا حقیقی جو بدلہ ہو سکتا ہے وہ دینا، وہ اصل صبر کہلاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب صبر کے پابند بنیں اور زندگی کے اندر صبر کو لے کر آئے، اور نماز جو کہ تمام مصیبتوں کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آج ہمارے نماز کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نماز کے اندر اثر کیوں نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اس لیے کہ ہماری نماز بغیر دھیان کے ہوتی ہے، بغیر اللہ کے ڈر کے ہوتی ہے، بغیر خشوع کے ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم آئے ہاتھ باندھے، ہمارا ذہن ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، اور پھر کسی چیز کا پتہ نہیں، ہم نے سلام پھیرا ہم چلے گئے۔ تو اصل کیا ہے کہ ہماری نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ختم ہو گیا، اور ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی انسان آتا ہے، کسی کو بھوک لگتی ہے تو روٹی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے پیسے ختم ہو گئے تو پیسے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی انسان کو کوئی اور پریشانی یہ شاید ہی کسی کے دل میں خیال آتا ہو کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا، اور جان بوجھ کر اگر ہم ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیں گے بغیر کسی بہانے کے، بنا کسی عذر کے بہانے کے، اگر ہم ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں گے، اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے اور اس خطرے سے کون کر رہا ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہمارے محلے کے اندر ہیں، ہماری بستی کے اندر رہنے والے، ہمارے آس پاس کے بغل کے دوست ہیں، روزانہ کافر ہوتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے جو ہے یہ اس طرح سے جب نماز کے اندر لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، نماز کے اندر کا شوق ختم ہو جاتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے آ رہا ہے لیکن اس کا دھیان نماز کی طرف نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور دھیان ہے، تو پھر وہ نماز اس کے اندر اثر نہیں رہتا ہے، اس نماز کے اندر سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی نماز کو درست کرو، نماز کو صحیح کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا۔ صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ نماز ظہر کی پڑھے یا نہیں، حساب لے گا کہ کیسے پڑھے، اس طریقے پر پڑھے یا نہیں پڑھے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام جیسے ہمیں بتا رہے نماز پڑھنے کا طریقہ ویسے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی عبادت کے بارے میں اتنا صاف نہیں فرمایا کہ ویسے ہی یہ عبادت کرو یا ویسے ہی روزہ رکھو جیسے مجھے دیکھتے ہو روزہ رکھتے ہوئے، یا ویسے ہی زکوٰۃ دو جیسے مجھے دیکھتے ہو زکوٰۃ دیتے ہوئے۔ اتنا صاف نہیں فرمایا جتنا نماز کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ نماز ڈیلی کی چیز ہے، روزانہ آنے والی چیز ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ گمراہی میں پڑیں گے، اس میں سب سے زیادہ لوگ سنت سے دور ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں، اور اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنے کے لیے حدیثیں ہمیں سننی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی، خود سے جا کر حدیثیں پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کرام تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں آ کر بتائیں گے، لیکن ان کے سارے اعمال حدیثوں کے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں خود سے پڑھنا پڑے گا۔
تو نماز کو درست کریں گے، نماز کو بہتر بنائیں گے تو نماز کے اندر اثر پیدا ہوگا، اور یہ نماز آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گی۔ اس لیے نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جو نمازی نہیں ہے ان کو بھی نماز کے لیے لے کر آنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اہم کام ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں پہ کچھ پیسے ملنے والے ہیں اور خاندان کے ایک ایک آدمی کو 1,000 روپئے ملیں گے تو گھر میں سارے لوگ ایک ساتھ جائیں گے، اور یہاں تو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے، لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے بچے کو لے کر آ رہا ہے یا اپنے بڑے بھائی کو لے کر آ رہا ہے؟ اور یہ ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ نہیں پا رہے، ہمارا بھائی آگ میں جل رہا ہے، ہمارا پڑوسی آگ میں جل رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم کو دکھائی نہیں دے رہا کہ شیطان نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے نا۔ اور دیکھو آپ مسلمانوں کی بستیوں کو، کیسی حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی بستیوں کی۔ کبھی آپ فجر میں اٹھ کر دیکھو تو قبرستان میں اس سے زیادہ ہلچل رہتی ہے، وہاں پہ جانور رہتے ہیں نا۔ فجر میں اٹھ کر دیکھو تو مسلمان بستی کی جو حالت ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر قبرستان کی حالت رہتی ہے۔ اور یہ مسلمان ہندوستان کے مسلمان کی حالت بتا رہا ہوں، جن کے لیے ابھی کوئی فکس نہیں ہوا کہ اگلے وہ 10 سال تک یہاں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ کا ایسا عذاب بالکل سر پہ کھڑا ہے، سر پہ کھڑا ہے اللہ کا عذاب، کہ پتہ نہیں ان کو اب 2 سال بھی یہاں رہنے دیا جائے گا یا نہیں رہنے دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بے فکر، اور جو حکومت کو کوس رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں، چائے کی ٹپری پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، بیٹھے بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں، امریکہ کو ایسے کرنا چاہیے، سعودی کو ایسے کرنا چاہیے، بڑے بڑے ملیشیا کو یا مسلم ملکوں کو یہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ہماری حالت ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی اور ذمہ دار نہیں۔ اس لیے اپنی فکر کرے اور یاد رکھے نماز کے اندر ساری مصیبتوں کا حل ہے، ساری مصیبتوں کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ یہ جو مصیبت آئی ہے مسلمانوں کے اوپر، اگر نماز کو چھوڑ کر اس مصیبت کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہاری مصیبت حل نہیں ہونے والی ہے، حل نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اسلام کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور اسلام ہمارے پاس ہے نہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہے نہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کی مدد کریں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اسلام کی مدد کریں گے۔ اسلام کو ساتھ لے کر آؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی، اور اگر اسلام ساتھ نہیں ہے تو چیخو چلاؤ، ایسے ہی مرتے رہو۔ تو فکر کرو، سوچو، غور کرو کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچے۔ یہ وہی مسلمان ہے جس کا نام سن کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے تھے، 2,000 کلومیٹر تک روب قائم رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے کی دوری تک میرا روب، میرا ڈر بنا رہتا ہے، 1 مہینے کی دوری تک۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری خود ایسی حالت ہو گئی کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، مسلمانوں جیسی شکل بناتے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ اس حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی حالت کی فکر کیجئے، اندھیرے میں زندگی مت گزاریے، نیند سے جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے، ورنہ یہ مصیبت بہت کم ہے۔ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں مسلمانوں پر، اور آئیں گی اگر وہ نہیں صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔